ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وملجانا ومأوانا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارک وسلم وصلوا علیہ. درود پاک اس عقیدت کے ساتھ، اس مودت کے ساتھ، اس لگن کے ساتھ پڑھیں کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں، آقا مدینے سماعت فرماتے ہیں. پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب کہ سفر کرتے کرتے گردے سفر ہو جاؤں. آرزو اب تو مظفر کوئی ہے تو یہ ہے کہ جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں، جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں. ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ملیں تو بنتا ہے مسلمان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. بعد از حمد و صلات نہایتی عقیدتوں مودتوں کے لائق مسجد اعظم میں موجود بزرگ حضرات اور نوجوانان مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بے پایہ کرم، اس کا فضل کہ مالک کائنات نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کا شرف عطا فرمایا. آج کی یہ بزم بالخصوص جس عنوان سے انعقاد پذیر ہے، تحفظ قرآن، کیونکہ جو ان دنوں سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور بالخصوص دو اسلاموفوبیا کے نام پر اور دیگر مذاہب مل کر اسلام کو مغلوب کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور دیگر مذاہب مل کر آئے دن مسلمانوں کے ان احساسات کو مجروح کرتے ہیں جن کی ہم پرزور مذمت بھی کرتے ہیں. اور ہم الحمدللہ سے اسلام والے ہیں، اسلام ہی ہمارا دین ہے. ہم فخریہ انداز میں یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ کتاب بھی بڑی اعلیٰ عطا فرمائی ہے اور اپنا محبوب بھی بڑا اعلیٰ عطا فرمایا ہے. اللہ عز و جل نے ہم سب کو دین اسلام کی بہت بڑی نعمت سے نوازا، بہت بڑی نعمت. ہم رب کا اس بات پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے، جتنا شکر بجا لیں کم ہے.
کہ رب ذوالجلال نے اپنے ان بندوں میں ہمیں شامل فرمایا اور بقیہ امتیں بھی آئی، بقیہ انبیاء بھی آئے۔ اللہ عز و جل نے اپنا پیارا محبوب دنائے غیوب سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کا امتی بنایا ہے، اور بہترین امت بنا کر ہمیں دنیا میں بھیجا۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں دین صرف دین اسلام ہے، صرف دین اسلام ہے۔ یہ بقیہ مذاہب والوں کو بھی سن لینا چاہیے، ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی جو کتابیں ہیں ابھی جو موجودہ ہیں وہ تحریف شدہ ہیں، جو یہود و نصارہ نے مل کر ان کے اندر تحریف کر دی ہے۔ تورات تو رب کا کلام تھا، انجیل تو رب کا کلام تھا، زبور تو رب کا کلام تھا، لیکن یہود و نصارہ نے مل کر اللہ کے کلام کو کوششیں کر کر اس طرح سے بدلا کہ آج ان کی اصل موجود نہیں ہے، لیکن 1400 سال گزر گئے، اللہ عز و جل نے جو معجزہ اپنے محبوب کو عطا کیا ہے قرآن کی شکل میں، وہ صدیاں گزر گئی ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی کوتاہی نہیں کر سکا ہے، ذرہ برابر بھی کوئی زیر زبر کی غلطی نہیں کر سکا، کوئی ایک نقطہ ادھر ادھر نہیں کر سکا ہے۔ یہ آقا کریم کا معجزہ ہے۔ اور آج جو سویڈن کے اندر معاذ اللہ قرآن کو جلایا گیا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کو آنکھیں کھول لینی چاہیے کہ مغرب کس طرف جا رہا ہے، اور غور تو کرو اس بات پر۔ کتابیں اور بھی بے شمار موجود ہیں، اور بے شمار دنیا کے اندر کتابیں موجود ہیں، جب بھی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے، جب بھی جلایا جاتا ہے، قرآن ہی کو کیوں جلایا جاتا ہے؟ غور کرنے والی بات ہے۔ آج دنیا کے اندر گیتا موجود ہے، ہندوؤں کی کتاب، انجیل جو بدل دی گئی وہ تحریف شدہ وہ موجود ہے، تورات جو بدل دی گئی وہ موجود ہے، یہودوں کے پاس، نصارہ کے پاس، عیسائیوں کے پاس، سکھوں کے پاس گرنتھ موجود ہے، بقیہ مذاہب کے پاس کتابیں موجود ہیں۔ پوری دنیا میں مجھے ایک بھی مثال دکھائے کہ کسی ایک بھی یہودی نے، کسی ایک بھی عیسائی نے کسی دوسرے مذہب کی کتاب کو جلایا ہو۔ فقط ایک کتاب قرآن کو کیوں جلایا جاتا ہے؟ جب بھی واقعہ پیش آیا، پہلے ان فرانس والوں نے اور ہالینڈ کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، انہوں نے باقاعدہ سیکیورٹی دے کر یہ کام سر انجام دیا، اور ابھی تو عید الاضحیٰ کے دن جب مسلمان عید کی نماز مسجد میں ادا کر رہے ہیں، اور باہر کھڑا ہو کر ایک شخص معاذ اللہ قرآن جلا رہا ہے، کی جو حکومت ہے باقاعدہ ان کو سیکیورٹی دی جا رہی ہے، اس بندے کو سیکیورٹی دے کر انہوں نے یہ باقاعدہ حکومت کے پیش نظر وہ سارا واقعہ سر انجام دیا، معاذ اللہ قرآن کو جلایا گیا، اور لاکھوں مسلمانوں کے سینوں کو جلایا گیا، اور لاکھوں مسلمانوں کے احساسات کو مجروح کیا۔ آج غور کر لینا چاہیے مسلمانوں کو اس بات پر۔ آج پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان موجود ہیں، غور کریں اس بات پر۔ اللہ عز و جل نے واضح طور پر فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں فقط ایک دین ہے جس کا نام اسلام ہے، اللہ کے ہاں وہی دین ہے، بقیہ یہودیت کوئی دین نہیں ہے، نصرانیت کوئی دین نہیں ہے، اسی طرح بدھ مت کوئی دین نہیں ہے، یوں ہی سکھ مت کوئی دین نہیں ہے، ہندوازم کوئی دین نہیں ہے، دین رب ذوالجلال کے ہاں ایک ہی ہے جس کا نام اسلام ہے۔ کیا ہے؟ اسلام ہے، فقط ایک دین رب ذوالجلال کے ہاں، اور وہ الحمدللہ سے ہم مسلمانوں کو رب ذوالجلال نے عطا فرمایا ہوا ہے۔ ایک دین ہے رب کے ہاں، اور یہ قرآن میرے آقا کریم کا معجزہ ہے، اور چیلنج خود قرآن کر رہا ہے، اور اس کا تحفظ کرنا یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے۔ اب رب ذوالجلال کا کلام ہے، کتاب کی شکل میں قرآن موجود ہے، اب اس
کے بارے میں رب الجلال نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن زمین پر اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی نے کرنی ہے، حفاظت کا ذمہ بھی ہمارا ہے۔ اب رب الجلال نے جس کتاب کا ذمہ، جس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہو، تو بندہ دنیا کا کوئی بھی اٹھ کر اس کو گرانا چاہے، ختم کرنا چاہے، تو یہ مخلوق تو ختم ہو سکتی ہے، رب کا کلام ختم نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کلام جو ہے کلام باری تعالیٰ یہ قدیم ہے، ازلی ہے، رب کی صفت ہے، یہ کلام ہے رب الجلال کا، کوئی دنیا کا بندہ اٹھ کر اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ اور یہ تو چیلنج ہے قرآن کا، قرآن کھلا چیلنج دے رہا ہے۔ اس وقت کے ان یہود و نصارہ کو بھی قرآن چیلنج کر رہا ہے، اور آج تک آنے والے یہود و نصارہ ان کو قرآن چیلنج کر کے کہہ رہا ہے اگر تم میں ہمت ہے، قرآن کہتا ہے، سورہ بقرہ کے اندر آیت موجود ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، رب ذوالجلال نے کہا کہ ہم نے اپنے خاص بندے پر اس کو اتارا ہے، اگر تم میں ہمت ہے ایک بھی صورت اس کی مثل لے کر آ جاؤ۔ یہ چیلنج رب کر رہا ہے، کوئی بندہ نہیں کر رہا، مخلوق میں سے کوئی نہیں کہہ رہا، رب چیلنج کر کے کہہ رہا ہے اگر تم میں ہمت ہے تو ایک بھی صورت، ایک بھی آیت اس کی مثل لے کر آ جاؤ۔ بڑے بڑے لوگ اٹھے، کسی نے قرآن کی کتنی آیتوں کو بدلنا چاہا، کتنے آئے اور چلے گئے، قرآن کو بدلنے کی کوشش کی گئی۔ رب کا یہ چیلنج قرآن کے اندر واضح موجود ہے، اگر ہمت ہے تم میں سے تو ایک بھی صورت اس کی مثل لے آؤ۔ نہیں لا سکتے، کبھی نہیں لا سکتے، دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ سکتی ہے، ایک بھی صورت اس کی مثل نہیں لا سکتے ہو، کیونکہ یہ معجزہ ہے رب میرے آقا کریم کا۔ اور جو معجزہ یہ عطا کیا گیا حضور علیہ السلام کو، یہ سب معجزوں میں اعلیٰ، سب معجزوں میں افضل ہے، کلام الہی رب کا کلام ہے، لیکن دیا رب نے اپنے پیارے محبوب کو ہے، اپنے پیارے محبوب کے سینے میں اتارا ہے۔ اور اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا کہ آج اگر یہ کتاب کی شکل میں نہ بھی ہو، لاکھوں لوگ ایسے موجود ہیں جن کے سینے میں یہ قرآن بس رہا ہے، جن کے سینوں میں یہ قرآن رہتا ہے۔ اگر یہ کتابی شکل میں نہ بھی ہو تو لوگ موجود ہیں جن کے سینوں میں یہ قرآن موجود ہے، تو اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اور آج ہم پورے یورپ کو یہ کہتے ہیں اور چیلنج بھی کرتے ہیں ایک بھی صورت اس کی مثل لے آؤ، ایک بھی آیت اس کی مثل لے آؤ۔ پورا یورپ کنٹری، پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور بیٹھ جائیں، سر جوڑ لیں، بقیہ چیزیں تو بنا سکتے ہیں، مثل آ سکتی ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت کی مثل نہیں لا سکتے ہیں، کیونکہ یہ کلام الہی ہے، ازلی ہے، قدیم ہے، ایک بھی آیت، ایک بھی صورت اس کی مثل نہیں لا سکتے ہیں۔ اور ہم ان کو یہ کہتے ہیں سٹاپ برننگ قرآن، اور یہ اعلان کر کے کہتے ہیں سٹاپ برننگ قرآن، قرآن کو جلانا بند کرو، مسلمانوں کے احساسات کو نہ چھیڑو۔ اور پوری دنیا کے اندر 57 ممالک ہیں مسلمانوں کے، کیا صرف ترکی والوں نے ٹھیکہ لیا ہے؟ کیا صرف پاکستان نے ٹھیکہ لیا ہے؟ کیا صرف جو چند مسلمان ملک ہیں، جنہیں چنے 5-6 ملک ہیں، کیا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہے کہ ہر مرتبہ ریلیاں نکالتے ہیں، ہر مرتبہ روڈوں پر آ کر ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ قرآن کو نہ جلاؤ؟ اگر یہ 57 کے 57 ملک مل جائیں اور مل کر اکٹھے ہو کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیں، 6 ارب کے قریب پوری دنیا میں لوگ موجود ہیں، جن میں سے 2 ارب کے قریب مسلمان بیستے ہیں، 2 ارب اکثریت مسلمانوں کی بس رہی ہے، بقیہ دیگر مذاہب مل جل کر بھی چند ایک بنتے ہیں، اور سب سے باری اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ اگر یہ 57 کے 57 ملک مل کر ان کے بارے میں ایک المیہ جاری کریں اور سارے مل کر قرآن کے تحفظ کے لیے ایک ہو جائیں، تو کسی میں جرأت ہے کہ قرآن کی طرف ہاتھ بھی اٹھائے؟
کسی کی جرت ہے کہ قرآن کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے؟ کسی میں جرت نہیں ہوگی. اور یہ حکومت کے پیش نظر ہی کام ہوتا ہے. اور آج ہماری حکومتیں چپ کا روزہ رکھے ہوئے ہیں، نہ جانے کب بولیں گے، قبروں میں جا کر بولیں گے اور کہیں گے ہمیں یہاں موقع دیا جائے، ہم حفاظت کریں گے. کیا علماء نے صرف ٹھیکہ لیا ہے کہ باہر نکل کر ان کے خلاف ریلیاں نکالیں؟ مسلمان کب جاگے گا؟ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. یہ امریکہ یورپ یہ مل کر تمہارے ایمانوں پہ ڈاکے مار رہا ہے. ان پر تمہاری نظر ہونی چاہیے، ان کے خلاف تم نے اٹھنا ہے. اور آج ہم ان سویڈن والوں کو کہتے ہیں شیم آن سویڈن، شیم آن سویڈن، شیم آن سویڈن. اور کچھ کر تو نہیں سکے، بس اتنا کیا کہ قرآن معاذ اللہ اٹھا کر اس کو جلانا شروع کر دیا اور اس بندے کو سیکیورٹی بھی دے دی. آج غور کیا جائے، ہم مسلمان ہیں. ایک سوال میرا آپ لوگوں سے ہے، ایک سوال آپ خود اپنے آپ اپنے ضمیر سے کیجئے گا کہ وہاں سویڈن کے اندر ابھی مہینہ نہیں ہوا قرآن جلا ہے، باقاعدہ روڈ پر آ کر مسلمان مسجد میں عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد کے باہر آ کر معاذ اللہ ان کمینوں نے قرآن جلایا ہے. اور ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے قرآن کی حفاظت کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے قرآن اس مہینے میں کتنا پڑھا ہے؟ کیا ہم نے ایک بھی سورت حفظ کر لیا یا نہیں کی ہے؟ کیا ہم نے اس پورے مہینے میں اپنے بچے کو کتنا قرآن پڑھایا ہے؟ ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ مسلمان کہاں ہیں؟ کیا اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے ہیں؟ مسلمانوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. آج اگر میں یہ بات چھیڑنا چاہوں، صدیوں پہلے وہ 1200 کی دہائی میں ابھی سے پہلے 200 کی دہائی میں بھی آپ کو لے کر جاؤں گا. پہلے یہ 1200 کی دہائی کا سن لیں. ہلاکو خان جیسا بندہ آیا اور چنگیز خان جیسے بندے آئے. انہوں نے آ کر ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہم کوئی قرآن کا حافظ زندہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کے سامنے یہ معتزلی اور وہ سارے چلے آ رہے تھے. ان کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی، کہا گیا کہ قرآن کے اندر آیت موجود ہے کہ مشرکوں کو قتل کیا جائے. ہلاکو خان جیسے بندے نے چند لوگ اکٹھے کر کے لوگوں کو، ان علماء کو جو اس وقت موجود تھے، ان کو کہا کیا یہ قرآن کے اندر بات موجود ہے کہ مشرک جہاں بھی تمہیں ملے ان کو قتل کر دو؟ وہ علماء اتنے پڑے ہوئے نہیں تھے، بس سطحی علم آتا تھا ان کو. اس لیے کہا جاتا ہے جو دیندار ہیں، علم والے ہیں، صرف سطحی علم نہ پڑھیں، علم پڑھنا ہے تو پورا علم حاصل کریں، پورا علم حاصل کریں کہ جب کوئی آپ سے سوال کرے آپ اس کا جواب اچھے انداز میں دے سکیں. اس لیے علماء کو اس انداز میں پڑھنا چاہیے. ان سے سوال ہوا کیا یہ قرآن کے اندر موجود ہے مشرک جہاں بھی ہوں تم انہیں پاؤ اور قتل کر دو؟ انہوں نے جواب دے دیا ہاں موجود ہے، لیکن حقیقت حال کو وہ جانتے نہیں تھے. انہوں نے صرف جواب دے دیا ہاں موجود ہے. تو پھر اس نے سوال کیا کہ تم ہم لوگوں کو قتل کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو مشرک ہیں، تم ہمیں قتل کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے ہمارے پاس ابھی طاقت تو نہیں ہے، جس دن طاقت آئی تو ہم قتل کرنا شروع کر دیں گے. اس کو غصہ آیا اور غصے میں آ کر اس نے ان علماء کو قتل کروا دیا، اس بادشاہ نے، ہلاکو خان نے، اور کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس طاقت نہیں، اگر طاقت ہو تو ہم مشرکوں کو قتل کریں گے، ہمارے پاس تو طاقت ہے نا، ہم کوئی مسلمان زندہ رہنے ہی نہیں دیں گے. اتنی قتل و غارت کی اس نے بغداد کے اندر اور حملہ کر دیا پورے بغداد میں، جو اتنی اعلیٰ جگہ تھی جس میں بڑے بڑے اللہ کے ولی، بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے وہاں گزر کر گئے ہیں اور وہاں ان کی قبریں ہیں، وہاں ان کے مزارات ہیں. مسلمانوں کا اتنا قتل عام ہوا، صرف زیادہ وہ تلاش کیے گئے جو قرآن کے حافظ تھے. آپ غور کیجئے گا، قتل کر کے ان کے دماغ سے اور
اندر سے کھوپڑیاں نکال کر ان کھوپڑیوں کا منارہ بنایا گیا، پورا کا پورا منار بنایا گیا۔ جیسے ہمارے مسجدوں کے منارے ہوتے ہیں نا، منار ہوتے ہیں، اس طرح کھوپڑیوں کا منار بنا کر اور مجلس سجا کر ہلاکو خان اور چنگیز خان نے اعلان کیا کہ دیکھو ہم نے کوئی قرآن پڑھنے والا چھوڑا ہی نہیں ہے، جتنوں کے سینوں میں قرآن تھے ہم نے سب کو قتل کر دیا ہے۔ لیکن اس کی اپنی بغل سے اس کا اپنا پرپوتا اٹھا، سامنے آ کر کھڑا ہوا، کہنے لگا سب کو تو مار دیا ہے، اپنے خون کو کیسے مارو گے؟ کیونکہ میرے سینے میں بھی اللہ کا قرآن بس رہا ہے۔ کہا میرے سینے میں بھی تو قرآن ہے نا، اس کو کیسے نکالو گے؟ تو قرآن کی حفاظت رب یوں کرتا ہے۔ پھر جب وہ مر گئے دونوں، ہلاکو خان بھی چنگیز خان بھی مر گئے، اور ہلاکو خان کی تو موت بھی ایسے ہوئی تھی کہ مسلمانوں کو اکٹھا کیا، 3 صفیں بنا دی، سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو مارنا شروع کر دو۔ ایک بزرگ تھے، وہ پہلی صف میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ سپاہی مارتے آ رہے ہیں، وہ بزرگ ڈر کے نہ پچھلی صف میں چلے گئے، جو جن کو مارا جا رہا تھا اسے پچھلی صف میں چلے گئے۔ جب پہلی صف مکمل ہو گئی، وہ بادشاہ دیکھ رہا تھا، ہلاکو خان اور اس کے سپاہی دیکھ رہے تھے، بزرگ یہاں سے پیچھے چلا گیا ہے، دوسری صف کو مارنا شروع کیا، وہ بزرگ تیسری صف میں چلے گئے جو آخری صف تھی۔ جب وہ تیسری صف کے مارتے مارتے بزرگ کے پاس پہنچے نا، تو ہلاکو خان نے کہا رک جاؤ، میں اس سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جب پہلی صف میں ہم نے مارنا شروع کیا تو دوسری صف میں چلے گئے، دوسری والوں کو مارنا شروع کیا تو تیسری میں چلے گئے، اب اس سے پیچھے تو صف کوئی نہیں، بھاگو کہ کہاں؟ اب تو تمہاری موت پکی ہے، اب تو تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ یوں بزرگوں نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا وہ رب بچائے گا، مجھے میرا خدا بچائے گا جو ہر شے پہ قادر ہے، تیرے ظلم سے تیرے جبر سے مجھے میرا خدا بچائے گا۔ کہا کس طرح سے بچائے گا؟ اپنے خدا کو پکارو، وہ نہیں بچا پائے گا تجھے۔ ہوا کیا، جس گھوڑے پر بیٹھا تھا ایک زرہ ہاتھ میں تھی اور ایک نیزہ ہاتھ میں تھا، نیزہ گرا زمین پر، اٹھانے کے لیے گھوڑے سے ہی جھکا اور رکاب سے پاؤں کھسک گیا اور زمین پر پڑا، دوسرا پاؤں رکاب میں ہی موجود تھا، گھوڑا بھاگنا شروع کر گیا۔ گھوڑا اتنا بھاگا کہ نہ اس نے کوئی پتھر دیکھا، نہ کوئی میدان دیکھا، نہ کوئی اونچی جگہ دیکھی، نہ کوئی نیچی جگہ دیکھی، سب جگہ پر اس بادشاہ کو گھسیٹتا چلا گیا اور ایک پتھر پر سر لگا اور اس کی ہلاکو خان کی موت ہو گئی ہے۔ اس سپاہی ڈر گئے، اس بزرگ نے ان سپاہیوں کو للکار کر کہا دیکھو میرے خدا نے مجھے بچا لیا ہے، یوں میرا رب میری حفاظت کرتا ہے۔ تمہارے ظلم سے تم اگر کہتے ہو پیچھے سب موجود نہیں، تمہیں ہم سے کون بچائے گا؟ تو پھر جان لو اے ظالم بادشاہ، تمہیں رب کے قہر سے کون بچائے گا؟ تم نے قرآن کے حافظوں کو مارا ہے، تمہارا اپنا پڑپوتا قرآن کا حافظ نکلا ہے، پھر اسی پڑپوتے نے اتنے مدارس بنائے، اتنے اللہ کے کلام کے لیے اتنی جگہ بنائی، اتنی مسجدیں تعمیر کرائیں کہ لوگ حیران ہو گئے کہ ایک دن میں اتنی مسجدیں بن رہی ہیں، اتنے مدرسے بن رہے ہیں، قرآن کے اتنے حافظ ہو رہے ہیں پورے بغداد شہر کے اندر۔ وہ لوگ حیران ہو گئے، اسی لیے رب کہتا ہے کہ ہم نے اتارا ہے قرآن، حفاظت بھی ہم ہی نے کرنی ہے، حفاظت کا ذمہ بھی ہم ہی نے لیا ہے۔ آج جو سویڈن کے اندر ہو رہا ہے، اگر کوئی کمینے قرآن چلا رہے ہیں تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں نے حفاظت کرنی ہے، ہم ہی نے اٹھ کر قرآن پڑھنا ہے، ہم ہی نے اپنے بچوں کو حافظ بنانا ہے۔ اور یہ تو میں آپ کو 166 ہجری میں پیدا ہونے والے بزرگ کا نام ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جب 200 کی دہائی شروع ہوئی، ادھر بادشاہ ہیں بڑے مامون رشید جیسے، ادھر بادشاہ ہیں معتصم جیسے، ادھر بادشاہ واسق جیسے، 3 بڑے بادشاہ تھے جو ظالم اور جابر تھے۔ قاضی احمد بن داؤد، یہ اس وقت کا قاضی گزرا ہے، اس نے ان کے کان بنے، کیونکہ معتزلہ کا عقیدہ یہ تھا
اور جو اس وقت کے یہودی تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ تورات جو ہے نا وہ اللہ کی کتاب جو ہے تورات یہ مخلوق ہے، جو کلام باری تعالیٰ ہے یہ رب کا کلام نہیں ہے، یہ مخلوق ہے جو تورات ہے۔ اسی طرح احمد بن داؤد قاضی نے مامون کے کان بھرے کہ جو رب کا کلام ہے قرآن مجید ہے یہ بھی مخلوق ہے، کان بھر دیے کہ حکومتی سطح پر آرڈر جاری ہو گیا کہ سب کو کہہ دیا جائے کہ سب مانے کہ قرآن مخلوق ہے۔ اب جو کلام باری تعالیٰ اور یہ اس بارے میں علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں، میں آپ لوگوں کے لیے آسانی کے طور پر تھوڑا سا نقشہ بتا دیتا ہوں۔ آرڈر جاری ہو گیا کہ جو رب کا کلام ہے قرآن ہے یہ مخلوق ہے، اگر کوئی اس کو نہیں مانتا اس کو قید خانے میں قید کر دیا جائے۔ سپاہیوں نے پھیلنا شروع کر دیا اور جا کر یہ آرڈر دینا شروع کر دیا کہ اگر کوئی یہ نہیں مانے گا قرآن مخلوق ہے ہم اس کو قید کر لیں گے۔ پورے شہر میں، پورے علاقوں میں، پورے ملکوں میں یہ بات پھیل گئی۔ صرف 4 لوگ ایسے موجود تھے جنہوں نے انکار کیا، 4 لوگوں نے انکار کیا، کہا قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن رب کا کلام ہے، رب کا کلام کبھی مخلوق نہیں ہو سکتا، کلام قدیم ہے، رب کا علم قدیم ہے، ازلی ہے، اور رب کا کلام کبھی حادث نہیں ہو سکتا ہے، مخلوق حادث ہے۔ اس لیے ہم برملا کہہ رہے ہیں کہ رب کا کلام وہ مخلوق نہیں ہے، رب کا قرآن، رب کا کلام ازلی ہے۔ یہ اعلان ہو گیا، ان 4 لوگوں نے اعلان کر دیا اور 4 کو قید میں بند کر دیا گیا۔ وہ 4 پتہ کون تھے؟ ان میں جو سب سے پہلے تھے انکار کرنے والے، ان کا نام امام احمد بن حنبل ہے۔ ہم غوث پاک کنارے لگاتے ہیں نا، کتنا ان سے پیار کرتے ہیں۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ حنبلی ہیں، کو سبحان اللہ، آپ حنبلی ہیں، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، ان 4 میں ایک یہ تھے اور ایک محمد بن نوح، یہ 2 بزرگ اور 2 دوسرے تھے۔ جب قید خانے میں ان کے اوپر ظلم ہوا، ان 2 جو دوسرے بزرگ تھے انہوں نے مان لیا کہ جو قرآن مخلوق ہے، وہ چھوڑ کر ان کی طرف ہو گئے، 2 بزرگ رہ گئے۔ ان کو ان کے جیل خانے سے جب لے کر جایا جا رہا تھا مامون کی بارگاہ میں، مامون کے پاس لے کر جا رہے تھے اس کے دربار میں، رستے میں محمد بن نوح جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ پیچھے کون بچ گئے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ادھر جب مامون کے پاس پہنچے، قید خانے میں تھے، مامون نے آرڈر جاری کیا اگر وہ نہیں مانتے تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ جب یہ امام احمد بن حنبل نے سنا، آپ نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، اے باری تعالیٰ تو جانتا ہے میں حق پر ہوں اور تو حق والوں کا ساتھ دیتا ہے، اے باری تعالیٰ اپنے اس بندے کی لاج رکھ۔ صرف یوں ہاتھ اٹھائے تھے، ابھی دعا کب پوری بھی نہیں ہوئی تھی، ادھر سے شور مچ گیا کہ مامون جو ہے دنیا سے چلا گیا ہے۔ ابھی صرف ہاتھ اٹھائے تھے، مامون دنیا سے چلا گیا۔ پیچھے آیا معتصم، سب کو یہ تھا، امام احمد بن حنبل سوچ رہے تھے یہ جو بادشاہ آیا ہے یہ ہمارا ساتھ دے گا، لیکن معاملہ پھر الٹ ہو گیا، اس نے اور ظلم شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ نہیں مانتے امام احمد بن حنبل، اگر یہ نہیں مانتے تو ان کو کوڑے مروائے جائیں۔ جب کوڑوں کا سنا تو امام احمد بن حنبل وہ ڈر گئے اور یہ سوچ رہے تھے کہ میں بھی مان جاتا ہوں، لیکن جب کوڑوں کی طرف لے کے جایا جا رہا تھا، رستے میں ایک بدوی آ رہا تھا جس کے ہاتھ میں بیڑیاں تھی۔ غور کرو مسلمانوں، قرآن کی حفاظت کے اوپر ہمارے بڑے بزرگان دین کے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، ہمارے ہاتھوں میں زنجیریں تو نہیں۔ کیا ہم قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے؟ کیا ہم اپنی الماری سے نکال بھی نہیں سکتے؟
کیا ہم اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بھی نہیں بنا سکتے؟ ادھر ہمارے بزرگان دین کو جیلوں کے اندر قید کیا جا رہا ہے، ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو جب کوڑوں کے لیے لے کے جایا جا رہا تھا، آگے سے بدوی جس کے ہاتھوں میں بیڑیاں تھی ان سپاہیوں نے پکڑا ہوا تھا، آ کر بدوی نے ایک جملہ کہا، نام جابر تھا، ایک جملہ کہا امام احمد بن حنبل کو۔ وہ جملہ یہ تھا، کہا میں ڈاکو ہوں، میں چور ہوں، مجھے 18,000 کوڑے ابھی پڑ چکے ہیں، میں پھر بھی ڈاکے سے باز نہیں آیا۔ آپ تو حق پر ہے، تھوڑے سے کوڑوں سے ہٹ نہ جائیے گا۔ کہا آپ تو حق پر ہیں، آپ تو رب کے مشن پر لگے ہوئے ہیں، آپ تو رب کے کلام کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، تھوڑے سے کوڑوں سے ڈر نہ جائیے گا۔ اس وقت امام احمد بن حنبل نے فیصلہ کر لیا، کوڑے چاہے جتنے مرضی مار لو، امام احمد بن حنبل کبھی ہٹے گا نہیں۔ 80 کوڑے مارے گئے امام احمد بن حنبل کو۔ پہلا کوڑا لگانا تو کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بولا سبحان اللہ، اور اونچا کہو سبحان اللہ۔ پہلا کوڑا لگا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا کوڑا لگا، زبان پر لا حول ولا قوہ جاری ہوا۔ تیسرا کوڑا لگا، امام احمد بن حنبل زبان سے کہنے لگے الحمدللہ، کوڑے لگتے گئے، کہتے گئے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ 80 کوڑوں کے بعد حیران ہو گئے کہ اگر ایک کوڑا بھی کسی کو وہ لگتا نا تو وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ ہوتا۔ امام احمد بن حنبل 80 کوڑے قرآن کی حفاظت پر کھانے کے بعد کہہ رہے تھے الحمدللہ، یہ کہہ رہے تھے الحمدللہ۔ اور پھر جب اس کے بعد آپ پر اتنا ظلم و ستم ہوا، آگے واسق آیا، اس کا بھی یہی نظریہ معتزلہ والا۔ پھر جب اس کے بعد ایک ان کا آگے بادشاہ آیا، وہ کچھ نرم دل تھا، اس نے امام احمد بن حنبل کو رہا کیا، اور ہمارے بزرگان دین اور اہل بدعت اس وقت جو خوارج تھے، جو معتزلہ تھے، وہ امام احمد بن حنبل پہ ہنستے تھے، کیونکہ بزرگ تھے نا، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو مخلوق نہیں مان رہا، بڑا ہٹا کٹا نوجوان ہوگا، جب دیکھا تو سفید داڑھی ہے، بزرگ ہیں، تو کہا یہ تو بزرگ ہیں، اور ہنستے تھے۔ امام احمد بن حنبل کے زبان سے ایک جملہ نکلا اس وقت، اور جملہ آج بھی ہم پڑھتے ہیں، ہمارے مسلمانوں کے سینے چوڑے ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کے سبحان اللہ چاہیے مجھے۔ امام احمد بن حنبل نے جب اہل بدعت کے یہ تانے سنے، تانے سن کر کہا قولوا لأہل البدع بیننا و بینکم یوم الجنائز، اے اہل بدعت، تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان ہمارے جنازے فیصلے کرنے والے ہیں، ہمارے جنازے فیصلے کر دیں گے کون حق پر ہے۔ امام احمد بن حنبل کا وصال ہوا، 17 لاکھ لوگوں نے آپ کا جنازہ اس وقت پڑھا تھا۔ کہو سبحان اللہ، اور اونچا کہو سبحان اللہ۔ کتنے لاکھ؟ 17 لاکھ لوگوں نے امام احمد بن حنبل کا جنازہ پڑھ کے بتایا کہ جو قرآن ہے، رب اس کا صلہ دنیا میں ہی عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر ایک جنازہ ہم نے پچھلے دنوں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ہے ویل چیئر پر، کہو سبحان اللہ۔ ہماری ٹانگیں سلامت، ہاتھ سلامت، ذہن سلامت۔ سویڈن میں قرآن جل گیا اور ہمارے گھروں میں قرآن کھولا بھی نہیں، ہم نے قرآن اتار کے دیکھا بھی نہیں، ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا بھی نہیں، لیکن ویل چیئر پر سفید داڑھی ہو، سر پر امامہ ہو، اور رب کے دین مصطفیٰ کی ختم نبوت کا نام لے کر
دشمنوں کو للکار کر کہے کوئی ہے تم میں سے جو مسلمانوں کا مقابلہ کرے، اور دنیا سے جائے 1.5 لاکھ لوگ جنازے میں آ جاتے ہیں۔ سارے ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ پھر ہو جائے، زندہ آباد زندہ آباد۔ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر اگر آج کے دور میں بھی نا کوئی ویل چیئر پر بھی بیٹھ کر ان کی ختم نبوت کا نام لے نا تو رب صلہ دنیا میں ہی عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہم تو ہٹے کٹے نوجوان ہیں، ادھر قرآن جل گیا، ہم نے کیا ہم نے قرآن کھول کے بھی دیکھا نہیں، ہم مسجد آتے ہیں نہیں، ہم آتے ہیں تو اس وقت آتے ہیں جب خطبہ شروع ہوتا ہے یا امام صاحب جمعے کی نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں، اس وقت مسجدیں ہماری بھری جاتی ہیں۔ ہم نے سنا نہیں علماء کیا کہہ رہے ہیں، ممبروں پر کیا واز ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم جب دین سے دور ہو رہے ہیں تو وہ انگریز اور یورپ اور امریکہ ہمارے سر چڑھ رہا ہے۔ غور کرو اس بات پر، آج ہمیں جن چیزوں سے روکا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں خیر یہ بچہ قرآن پڑھن گیا نا، لیکن دیکھتے نہیں پڑھانے والا کون ہے، عقیدہ کیسا ہے، ہمیں معلوم نہیں وہ کون ہے۔ ہم اسی طرح اپنے بچے کو بھیج کر اپنے بچے کا بھی عقیدہ خراب کر دیتے ہیں اور اپنے گھر والوں کا بھی عقیدہ خراب کر دیتے ہیں۔ یہ ہے سنن دارمی، امام دارمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ اس کے اندر امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آج لوگ کہتے ہیں خیر یہ قرآن پڑھتے ہیں نا، خیر یہ حدیث پڑھتے ہیں نا، تو کیا ہے سن لیتے ہیں نا، بڑی اچھی آواز ہے، بڑی اچھی اس کی گفتگو ہے، بڑا اچھا بیان کرتا ہے۔ یہ معیار نہیں ہے، آوازیں تو گانے والوں کی بھی اچھی ہوتی ہیں، آواز تو گلوکاروں کی بھی بڑی اچھی ہوتی ہیں، کیا ان کو بلاؤ گے؟ کیا ان سے یہ دین سیکھو گے؟ دین سیکھنے کے لیے عقیدہ پکا ہونا چاہیے، معیار عقیدہ ہے۔ امام ابن سیرین کے پاس پورا گروپ آیا، آ کر کہنے لگا، اور امام ابن سیرین اللہ کے ولی تھے، پہچان گئے کہ بد عقیدہ لوگ ہیں، عقیدے والے نہیں ہیں۔ آ کر امام ابن سیرین کے پاس بیٹھ گئے اور بڑی پیارے انداز میں کہنے لگے، ہم قرآن سنانا چاہتے ہیں، ہم قرآن سنانا چاہتے ہیں۔ امام ابن سیرین نے کہا نہیں سننا، میں نے نہیں سننا، اصرار کرتے رہے۔ پھر کہا ہم حضور کا فرمان حدیث سنانا چاہتے ہیں، کہا نہیں سننا، ہرگز نہیں سننا، بار بار اصرار کرتے گئے۔ امام ابن سیرین نے کہا تم یہاں سے اٹھ کر جاتے ہو یا میں چلا جاؤں؟ جو ان کے مریدین تھے انہوں نے ان لوگوں کو اٹھا کر باہر بھیج دیا۔ مریدین میں سے ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا، امام صاحب کیا ہو جاتا، وہ تو کلام پڑھ رہے تھے نا، آج ہمارے پاس بھی مجھے بھی بڑے بندے ملتے ہیں، او جی کیا ہے قرآن سن لیتے نا، او جی حدیث سن لیتے نا، کیا ہو جاتا؟ امام ابن سیرین کو کہنے لگے کیا ہو جاتا، سن لیتے، اللہ کا کلام ہی تھا۔ کہا لوگوں غور کرو اس بات پر، وہ سارے بد عقیدہ لوگ تھے، اگر مجھے قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے سناتے اور معنی میں تعریف کر دیتے اور وہ معنی میرے سینے میں بیٹھ جاتا، میرے ایمان ضائع ہونے کا کون ذمہ دار ہوتا؟ میں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا، اس کا کون ذمہ دار ہوتا؟ مجھے ان باتوں کا جواب دیا جائے۔ یہ امام ابن سیرین اتنے بڑے اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں، کہا اس لیے میں نے ان سے نہیں سنا۔ آج قرآن کی آیت میں تو تحریف نہیں کر سکتے، اس کو بدلا تو نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہاں معنی بدلا دیے جاتے ہیں، تفاسیر بدلا دی جاتی ہیں، لوگوں کے عقیدے خراب کر دیے جاتے ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بتا دیا تھا، یہ لوگ آج کے دور میں نہیں ہیں، ہماری کیا اوقات ہے، ہم کیا ہیں؟ آپ لوگ کہیں گے جی یہ علماء تو جھگڑتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ بات عقیدہ جھگڑتے ہیں، آپ حیران نہ ہو، یہ تو میرے آقا کریم نے اس وقت بتا دیا تھا۔ یہ ہے صحیح بخاری شریف، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور یہ میں نے لائی بھی بیروت والی ہے، اس لیے لائی ہے کیونکہ آج لوگوں کو بڑا چاہ ہوتا ہے نا انٹرنیشنل نمبرنگ بتانے کا،
ایک میں بھی بتاتا ہوں نمبر ہے حدیث کا 3610 نمبر حدیث, وہ پڑھ کر دیکھ لیجئے. میرے آقا کریم نے اس وقت غیب کی خبر سناتے ہوئے بتا دیا تھا. یہ ہے حدیث نمبر 3610. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں, بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے. وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. جنگ حنین ہوئی تھی, مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی, جو مال غنیمت ملا حضور لوگوں میں تقسیم فرما رہے تھے. اب غور کیجئے گا, اتاہ ذوالخویسرہ, اتنے میں ذوالخویسرہ نامی شخص آیا. وَهُوَ رَجُلٌ مِّن بنی تمیم, وہ بنی تمیم کا تھا. کیا نام تھا؟ بنی تمیم قبیلہ ہے, نام اس بندے کا کیا تھا؟ ذوالخویسرہ. اس نام کا بندہ آیا. فقال یا رسول اعدل, فقال ویلک ومن یعدل اذا لم اعدل. میرے آقا کریم کو یہ کہنے لگا, یا رسول اللہ عدل کیجئے. معاذ اللہ. حضور نے کہا, اے بدبخت, میں نے عدل نہیں کرنا تو دنیا میں ایسا کون بندہ ہے جو عدل کرنے کے لیے آیا ہے؟ اگر میں نے عدل نہیں کرنا تو پھر کون ہے جو تم میں سے عدل کرے؟ یہ کہتا ہوا جب وہ چپ ہو گیا, حضرت عمر بن خطاب قریب بیٹھے ہوئے تھے. کیا کہا حضرت عمر بن خطاب نے؟ فقال عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذن لی فیہ فادرب عنکہو. کہنے لگے, یا رسول اللہ حکم دیں تو ابھی اس کا سر تن سے جدا کر دیتا ہوں. یہ ہے عشق مصطفیٰ کہ کوئی زبان سے اتنا جملہ بھی کہے نا. آج لوگ کہتے ہیں او جی وہ گستاخیاں کرتے ہیں تو آپ لوگ بولتے اتنا کیوں ہو, آپ لوگ ممبروں پر اتنا کیوں بولتے ہو؟ یہ تو میرے آقا کریم کی بارگاہ ہے, سجی ہوئی ہے. صرف اتنا کہا اس نے کہ یا رسول اللہ عدل کیجئے. حضور نے کہا میں نے عدل نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ حضرت عمر نے تلوار نکال لی, کہا یا رسول اللہ حکم دیجئے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. میرے آقا کریم نے کہا, عمر رک جا, اے عمر رک جا, اس کی نسل آئے گی, اس کی اولاد آگے آئے گی اور سارے کے سارے گستاخ ہوں گے, لیکن ہاں نمازیں بڑی پڑھیں گے. تمہیں اپنی نمازیں کم دکھائی دیں گی, روزے بڑے رکھیں گے, تمہیں اپنے روزے کم دکھائی دیں گے, قرآن بڑی اچھی آواز میں پڑھیں گے, تمہیں اپنا قرآن پڑھنا کم دکھائی دے گا. لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے, یہ قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے, یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ. یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسا تیر جانور کے اندر لگ کر پار ہو جاتا ہے, اس تیر کے اوپر خون بھی نہیں ہوتا, وہ پار ہو کر صاف ستھرا ہوتا ہے. یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے, دین سے ہونے کے باوجود بھی جب کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں آئیں گے, ان کے سارے نامہ اعمال خالی ہوں گے, عقیدہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور اعمال بڑے ہوں گے, نمازیں بڑی ہوں گی, روزے بڑے ہوں گے, زکاتیں بڑی ہوں گی, لیکن عقیدہ کوئی نہیں ہوگا. رب ان کے منہ پر ان کی نمازوں کو مارے گا, ان کے منہ پر ان کے روزوں کو مارے گا. لیکن ہاں جب بندہ مومن کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جائیں گے, ہوگا کیا؟ جب رب کی بارگاہ میں جا کر وہاں کھڑے ہوں گے, عقیدہ پکا ہوگا, عمل تھوڑے ہوں گے, رب اس برکت سے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا. رب اس برکت سے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا. تو یہ بدبخت اس وقت سے چلے آ رہے ہیں. اور مجھے بتائیے, اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت منکرین زکوٰۃ کے خلاف نہ اٹھتے, ایک چیز تھی نا, اگر وہ کہتے ٹھیک ہے نمازیں تو پڑھ رہے ہیں, روزے تو رکھ رہے ہیں, حج تو کر رہے ہیں نا, صرف زکوٰۃ ہی نہیں دے رہے, چلو کوئی نہیں خیر ہے. حضرت عمر نے کہا تھا صدیق اکبر ابھی اسلام نیا نیا پھیل رہا ہے, کچھ نرمی ہو جائے.
صدیق اکبر نے کہا یہ رسول اللہ کی موجودگی میں یہ سارے زکوٰۃ دیتے تھے اور اپنے اپنے اونٹوں پر زکوٰۃ لاد کر حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، اپنے اونٹوں کو بٹھاتے تھے اور رسی کو باندھتے تھے۔ صدیق اکبر کے الفاظ سنو، کہا خدا کی عزت کی قسم اگر یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور زکوٰۃ تو دور کی بات، اگر اونٹ لا کر بٹھا کر وہ رسی بھی نہیں نہ باندھیں گے، صدیق اس کو بھی سر تن سے جدا کر کے رکھ دے گا۔ اگر اتنا بھی نہیں نہ کریں گے تو صدیق اس کے خلاف بھی جہاد کرنے کے لیے تیار ہے، صدیق اس کا بھی محاصرہ کرے گا۔ تو اس وقت صدیق اکبر نے سٹینڈ لیا اور آج دن تک لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن کے خلاف لوگ اٹھے اور مخلوق کہا قرآن کو، امام احمد بن حنبل نے کوڑے برداشت کر لیے، قرآن پر حرف نہیں آنے دیا، قرآن کی حفاظت کی۔ آج سویڈن کے اندر، ہالینڈ کے اندر، آج فرانس کے اندر لوگ اٹھ کر گستاخیاں کر رہے ہیں، اور مجھے اکثر لوگ ملتے ہیں، آپ عقیدے پر زیادہ کیوں بولتے ہیں، اصلاحی بیان کیا کیجئے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی عقیدے سے بڑی اصلاح اور کیا ہو سکتی ہے؟ عقیدہ اصلاح نہیں ہے یا نہیں؟ بتائیے، عقیدہ اصلاح ہے یا نہیں؟ میں گیا ادھر پنڈ عادل خان کی طرف محفل پر نا، مجھے محفل والوں نے باقاعدہ موضوع دیا کہ آپ نے عقیدہ بیان کرنا ہے، کیونکہ وہ کارگ والے لوگ زیادہ جانتے ہیں علاقے میں کون سے لوگ رہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے عقیدے پر بیان کرنا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ جو ہی محفل شروع ہوئی میں نے بیان کیا عقیدے پر، ابھی 5 منٹ ہی بیان شروع ہوا تھا، ادھر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اور آپ سمجھ جائیں کون بیٹھا ہوا تھا، اٹھا اور بڑے ادب سے نا ہاتھ باندھ کر کہنے لگا میں سمجھ گیا یہ حضرت صاحب کو کیا درد ہے۔ میں نے کہا مجھے بتائیں عقیدے سے بڑی اصلاح اور کون سی ہو سکتی ہے؟ کہنے لگا ہم سارے عقیدے والے لوگ ہیں۔ میں نے اس کو جواب دیا، میں نے کہا اگر سارے عقیدے والے ہو تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر سارے عقیدے والے ہیں تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں تھا، پھر تو چپ کر کے بیٹھ کے سنتے ہیں نا، پتا چلتا ہے کچھ درد اور ہے۔ میں نے کہا مسئلہ بتائیے۔ کہنے لگا یہ چیزیں تو میں بھی یہاں بیان کرتا ہوں، عقیدہ تو میں بھی بیان کرتا ہوں۔ میں نے کہا سن لے، اگر تو بیان کرتا نا مجھے اتنی دور سے وہ کبھی بھی نہ بلاتے۔ انہوں نے بلایا اسی وجہ سے ہے کہ درد تمہارے سینوں کے اندر تھا اور جو آج لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اس لیے عقیدے پر بولنا ضروری ہے۔ میں نے اسی محفل میں 2 گھنٹے کے قریب بیان کیا، اور میں نے پہلے عقیدے پر بیان کیا، پھر نماز پر بیان کیا، پھر مسجد پر بیان کیا۔ آخر میں نے کہا مجھے بتائیے ہمارے محفل میلادیں جتنی بھی ہوتی ہیں، میلاد کی محفل جتنی بھی ہوتی ہیں، مجھے ایک بات کا جواب دیا جائے، کیا اس میں آخر میں علماء نماز کی ترغیب نہیں دیتے؟ کیا یہ نہیں کہتے کہ اگر آپ نے آج رات کو جاگ کر میلاد سنا ہے تو صبح فجر کی نماز میں بھی آئیے گا؟ یہ اصلاح نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عقیدے پر اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور سب سے پہلی چیز عقیدہ ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عقیدہ ہے، اور عقیدہ اگر پختہ ہے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بھی تمہارے قبول ہو جائیں گے۔ عقیدہ کچا ہے تو نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ زکوٰۃ قبول ہوگی، نہ حج قبول ہوگا۔ عقیدہ توحید، اللہ ایک ہے۔ عقیدہ رسالت، ہمارے آقا آخری نبی ہیں۔ قرآن پر عقیدہ، فرشتوں پر عقیدہ، اہل بیت اطہار صحابہ کرام پر عقیدہ یہ رکھنا ضروری ہے، تب اعمال قبول ہوں گے۔ آخری روایت سنا کر میں اپنے موضوع کو کلوز کرتا ہوں، اور ترغیب اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کو قرآن پڑھنے کے بارے میں، کیونکہ جب ترغیب دلائی جاتی ہے نا اور جب ساتھ بتایا جاتا ہے کہ یہ فضیلت ہے، لوگوں کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ آج رات بھی انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد اسی مسجد میں درس عقائد ہوگا، اور آج دن بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اسی حوالے سے شام کو مغرب کی نماز کے بعد بیان ہوگا۔ میں ٹھیک مغرب کی نماز میں یہاں پہنچ جاؤں گا۔ آپ لوگ بھی جو پچھلی مرتبہ آئے تھے، جنہوں نے قرآن کے متعلق پڑھا تھا، سنا تھا اور قرآن کی تلاوت بھی کی تھی، الحمدللہ سے ہمارا 35 منٹ کا بیان ہوتا ہے، آگے 20 منٹ تقریباً ہم قاعدہ پڑھتے ہیں، اپنا قرآن درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آخر میں سوال و جواب بھی ہوتے ہیں۔
آپ لوگ کوشش کیجیے آج مغرب کی نماز یہاں ادا کیجیے، ٹائم پر آئیں گے تو ہماری محفل ٹائم پر ختم ہوگی اور بات بھی ان کی ہوگی۔ ابھی میں نے پورا بیان کیا تحفظ قرآن پر، قرآن کی حفاظت پر، اور شام کو جو بیان کروں گا وہ تو ہے ہی جامع القرآن پر، جن کا لقب ہے جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی ان کی قربانیاں ہیں، انشاءاللہ ان کو سنیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ اب آپ لوگوں میں بہتر آپ دیکھ لیں، اگر مال و متاع دیکھتے ہیں کہ کوٹھی بڑی ہے یا گڈی بڑی ہے تو پھر آپ اپنی سوچ بدلیں، یہ سوچ نہیں کہ کوٹھی بڑی ہو گڈی بڑی ہو یہ بڑی ہونے کی نشانی نہیں، یہ بہتر ہونے کی نشانی نہیں، بہتر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ قرآن آتا ہو، قرآن پڑھنا بھی جانتا ہو اور قرآن پڑھانا بھی جانتا ہو۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جتنے بھی بد عقیدہ برے لوگ معاذ اللہ قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو نیست و نابود فرمائے اور اللہ ان سب کو ہدایت والے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دشمن گٹا نہ پائے گا عظمت قرآن کی، کرتا ہے حق تعالی حفاظت قرآن کی، تم کو ملیں گی ساری جہاں کی محبتیں، دل میں بسا لو اپنے محبت قرآن کی، ہم ہیں غلام شاہ رسالت سنو ہمیں، ہے زندگی سے زیادہ ضرورت قرآن کی، قرآن پڑھنے والوں کو غدار مت سمجھو، درس وفا ہے دیتی ہر آیت قرآن کی، ہے اتنا پیار کیا کوئی لاؤ تو ایک مثال، نیزے پہ بھی ہوئی ہے تلاوت قرآن کی، قرآن نہ مٹا ہے نہ مٹ پائے گا کبھی، بے مثل ہے جہاں میں طاقت قرآن کی، اے دشمنان دی سنو کان کھول کر، اے دشمنان دی سنو کان کھول کر، ہم عمر بھر کرتے رہیں گے حمایت قرآن کی، ہم عمر بھر کرتے رہیں گے حمایت قرآن کی۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی اور ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے لیکن قرآن پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں